اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی نیکی کا خیال کرے، کسی اچھائی کا خیال کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیا کرو، اور اگر وہ اس پر عمل بھی کرے تو اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیا کرو، اور جب میرا کوئی بندہ برائی کا خیال کرے تو اس کا گناہ نہ لکھو، لیکن جب وہ برائی کا ارتکاب کرے تو بس ایک گناہ لکھ لیا کرو۔ اس پر ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ کیا فرشتے علم غیب جانتے ہیں؟ تو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، وہ غیب نہیں جانتے، ان کو نیکی و بدی کے خیال کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، جس سے یہ جان لیتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ جب کسی برائی کا ارادہ ہو تو اس کے منہ سے بدبودار ہوا پھوٹتی ہے، جس سے وہ جان لیتا ہے کہ وہ فرشتہ جان لیتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا وجود تیار کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ زمین پر اور سرخ و سفید مٹی، نرم سخت خشک اور تر مٹی لاؤ تاکہ اس سے وجود آدم علیہ السلام کو تیار کیا جائے۔ زمین نے پوچھا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ زمین نے پوچھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی، کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جائیں گے۔ جب زمین نے دوزخ کا نام سنا تو رونا شروع کر دیا، استغفر اللہ، اور جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا، میں تجھے خدا کی عظمت کا واسطہ دیتی ہوں، میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر مٹی نہ اٹھائی اور بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے جبرائیل امین، مٹی کیوں نہیں لائے؟ عرض کی کہ زمین تیری، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ تیری زمین تیری عظمت کا واسطہ دے رہی ہے، تیری عظمت کا واسطہ دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی، خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ پھر خدا نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی خدا کی عظمت، جب مٹی نے خدا کی عظمت کا واسطہ دیا تو وہ بھی مان کر واپس آ گئے اور مٹی نہ لا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے کہا، اے زمین، میں تیرے رونے کو دیکھوں یا خدا کے حکم کو دیکھوں۔ زمین روتی رہی مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی، اور دنیا میں قیامت تک جہاں جہاں قبرستان بننے والے تھے وہاں کی مٹی اٹھا لی اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم کا وجود تیار کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کی پشت میں بطور امانت رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتی رہتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چونکہ انسان کی مٹی کو زمین سے
تو حضرت اسرائیل علیہ نے کہا لہٰذا اس مٹی کو دوبارہ زمین میں ملانے کا کام بھی اسرائیل کو ہی دیا گیا، یعنی ہر انسان کو یہی موت دیتا ہے، یعنی ہر انسان کو یہی موت دیتا ہے۔ دیکھیے ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیا پتہ ہماری موت کا ٹائم بھی مقرر ہو گیا ہو، یا کیا پتہ کہ ہماری موت نزدیک آ رہی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ میری موت، ہماری موت کس قدر تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، تو جو انسان ہے وہ جو ہم فیوچر پلاننگز کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو انسان کو یہ سوچ کر ہنسی ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ جس طرح ہمارے نزدیک ہماری قریبی رشتہ دار ہم سے دور ہو گئے، اس طرح ایک نہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل امین، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل امین ہواؤں اور لشکروں پر مقرر ہیں، اور حضرت میکائیل بارش اور نباتات پر مقرر ہیں، اور حضرت اسرائیل قبض ارواح پر مقرر ہیں، اور حضرت اسرافیل ان تینوں فرشتوں کو ان کے امور کی اطلاع دیتے ہیں، ان کے کام کی اطلاع دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 1 مہینہ قبل اپنی وفات کی خبر دے دی۔ جب جدائی کا وقت قریب آیا تو ہم لوگ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ہماری طرف دیکھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں مرحبا، اللہ تمہیں زندہ رکھے، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تمہیں بہترین ٹھکانہ دے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہیں بلند کرے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں رزق دے، اللہ تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے نیک اعمال قبول کرے تمہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خدا تعالیٰ کو تمہارا گواہ بناتا ہوں، تمہارے لیے نظیر تھا اللہ کی عبادت کرنا اور آخرت کے گھر کو یاد کرنا۔ تمہارے لیے ارشاد فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، دنیا آخرت کا گھر ہے، ہم اسے ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے، اور نہ فساد، اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تو اللہ کی طرف جانا ہے، سدرۃ المنتہا کی طرف، جنت کی طرف اور رفیق الاعلیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو غسل کون دے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کے آدمی۔ ہم نے عرض کیا آپ کو کفن کس چیز کا دیں گے؟ فرمایا میں انہی کپڑوں میں، اور اگر تم چاہو تو مصری سفید کپڑے میں بھی۔ پھر ہم نے عرض کی کہ آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ اس پر ہم رونے لگے اور آپ بھی رونے لگے۔ پھر کچھ دیر ٹھہر کر فرمایا خدا تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں اللہ بہتر جزا دے۔ جب تم میرے غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے کنارے چارپائی پر مجھے رکھ کر پھر کچھ دیر کے لیے باہر نکل جانا۔ سب سے پہلے میرے ہمنشین اور مخلص دوست حضرت میکائیل، پھر حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل، پھر حضرت اسرافیل، پھر حضرت اسرائیل مجھ پر درود پڑھیں گے۔ پھر گروہ در گروہ آ کر مجھ پر درود شریف پڑھتے جانا
اور سلام بھی پڑھنا۔ مجھ پر آواز